اب میرے بھائیوں آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں۔ اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے، جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں، الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبری، البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ایک ٹائر لال ہو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے، وہ کعبے بھی پیڑے۔ اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔
اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو۔ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں،
اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں۔ بالکل جعلی روایت ہے یہ، اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں۔ ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2053۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا، جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064۔ پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے۔ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے، اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں، تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں۔ چوپڑیاں نہ دھو دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا، اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی، یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753۔ جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں۔ اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی۔ اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں، سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی۔ اللہم سمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک سمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047۔ اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں، پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے، آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زر ولی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے، اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں، وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی زر ولی کراچی کا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے۔ اب میرے بھائیو آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں۔
جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے, امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے, گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے, اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے, مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, کوئی اجر نہیں ملتا, بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوتے ہیں, اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے, وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں, بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو. تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھے. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمذی کی, مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے, یہ عرب کا محاورہ تھا, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتا. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے واقعی. دوسری بات, اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے, دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے, والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں, مسند احمد سے, المستدرک للحاکم سے, شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے, اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا, اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر, اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا, قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا,
اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین. آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331. یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے. اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں.